الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اس کتاب کے ابتدائی 6 ابواب پر گفتگو کی تھی اور انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم اس کتاب کے آخری اور 7ویں باب پر گفتگو کریں گے۔ یہ باب ہے شریعت کے احکام سے متعلق، اور اس باب میں ہم شریعت کے اصول، حقوق کی 4 قسمیں، خدا کے حقوق، نفس کے حقوق، بندوں کے حقوق اور بقیہ تمام مخلوقات کے حقوق کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور آخر میں اس بات پر گفتگو کریں گے کہ شریعت اسلامیہ عالمگیر اور دائمی شریعت کیسے ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے شریعت کے اصول۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں گے یا پھر ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری قوتیں، بہت ساری طاقتیں عطا فرمائی ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہم کو ان پر اختیار عطا فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دل دیا، دماغ دیا، آنکھ، ناک، کان دی، زبان دی، ہاتھ پیر دیے اور ایک مضبوط اور طاقتور جسم عطا کیا۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، جیسے جانور ہو گئے، نباتات ہو گئے، پیڑ پودے ہو گئے اور ہوا پانی ہو گیا۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہم کو ان پر اختیار عطا فرمایا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ساری چیزیں ہم کو دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، نہ اس لیے دی ہیں کہ ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں، اور نہ اس لیے دی ہیں کہ ان کا استعمال ہم اس طرح سے کریں جس سے سامنے والے کو، دوسرے بندوں کو نقصان پہنچے۔ چنانچہ ان کا صحیح استعمال اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم ان چیزوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور اسی طرح سے ان کا استعمال اس طرح سے کریں جس سے ہم کو فائدہ پہنچے، اور اسی طرح سے ہم ان کا استعمال ایسے کریں جس سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ اور جو لوگ اس معاملے میں غلطی کرتے ہیں وہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے تو وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر علم رکھتے ہوئے ان چیزوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جس سے وہ ضائع ہوں یا خود ان کا نقصان ہو یا دوسروں کا نقصان ہو، تو ایسے لوگ شریر قسم کے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے کہ ان چیزوں کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے، چنانچہ وہ انجانے میں ان چیزوں کا استعمال ایسے کرتے ہیں جن سے یا تو وہ ضائع ہو جاتی ہیں یا وہ ان چیزوں کے استعمال سے اپنا نقصان کرتے ہیں یا پھر دوسروں کا نقصان کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، خدا نے جو شریعت اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی وہ اسی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ وہ ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کا استعمال کس طرح سے کریں جس سے نہ تو وہ ضائع ہوں اور نہ ان کے استعمال سے ہم اپنا یا کسی دوسرے کا نقصان کریں۔ شریعت ہماری کسی قوت کو ضائع کرنا نہیں چاہتی، نہ کسی خواہش کو مٹانا چاہتی ہے، نہ کسی جذبے کو فنا کر دینا چاہتی ہے۔ وہ ہم سے یہ نہیں کہتی کہ دنیا کو چھوڑ دو، جنگلوں اور پہاڑوں میں جا بسو، بھوکے مرو اور ننگے پھرو، کیونکہ یہ خدا کی بنائی ہوئی شریعت ہے اور خدا وہی ہے جس نے یہ دنیا انسان کے لیے بنائی ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے بندے جو ہے یہ تمام دنیا اور اس کی آسائشیں چھوڑ کر جنگلوں اور غاروں کا رخ کریں اور یہ دنیا، یہ کائنات اور یہ کارخانہ جو ہے وہ بے رونق ہو جائے۔ وہ تو خود یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا یہ کارخانہ پوری رونق کے ساتھ چلے، ہر قوت سے، ہر طاقت سے اور ہر صلاحیت سے انسان پورا کام لے، دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ خدا نے شریعت کے تمام ضابطے اور تمام قوانین اور احکامات اسی غرض کے لیے بنائے ہیں۔ جتنی چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو حرام قرار دیا، اور جو چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں ان کو حلال قرار دیا۔ اچھا، ایک دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ہر شخص ہر زمانے میں ہر چیز اور ہر کام سے متعلق یہ نہیں جانتا کہ اس میں کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے، کس طرح سے ان کا استعمال جو ہے اس کے لیے مضر ثابت ہوگا، نقصان دہ ثابت ہوگا، اور کس طرح سے اس کا استعمال اس کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہوگا۔ اسی لیے خدا نے، جس کے علم سے کائنات کا کوئی راز چھپا ہوا نہیں ہے، انسان کی پوری زندگی کے لیے ایک صحیح ضابطہ اور ایک صحیح قانون بنا دیا۔ یہی ضابطہ اور یہی قانون شریعت کے اصول ہیں۔ عزیز ساتھیوں، پھر بات آتی ہے حقوق کی اور حقوق کی 4 قسموں کی۔ تو انسان کے اوپر سب سے پہلا اور سب سے ضروری حق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور دوسرا حق اس کے خود کا ہے، اس کے نفس اور اس کے جسم کا ہے، تیسرا حق دوسرے بندوں سے متعلق ہے، اور چوتھا حق ان چیزوں کا ہے جن کو خدا نے اس کے اختیار میں دیا ہے اور انسان کے لیے اس کو
مسخر کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے خدا کے حقوق کے متعلق۔ خدا کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان صرف اسی کو خدا مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جو ہدایت اس کی طرف سے آئے اس کو سچے دل سے تسلیم کر لے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے۔ اسی حق کو ادا کرنے کے لیے وہ فرائض انسان پر عائد کیے گئے ہیں جن کا ذکر پچھلی ویڈیوز میں پچھلے باب پر گفتگو کرتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تمام حقوق پر مقدم ہے، تمام حقوق پر فوقیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو ادا کرنے میں دوسرے حقوق کی قربانی کسی نہ کسی حد تک کے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور زکوٰۃ دینے میں انسان خود اپنے نفس اور جسم کے بہت سارے حقوق کی قربانی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے لیے ایسی حدیں مقرر کر دی ہیں کہ اس کے جس حق کو ادا کرنے کے لیے دوسرے حقوق کی جتنی اور جس قدر قربانی ضروری ہے اس سے زیادہ نہ دی جائے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ کے حق پر انسانی حقوق کی سب سے بڑی قربانی جہاد میں کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنی جان، اپنا مال سب قربان کر دیتا ہے۔ لیکن اسلام کا اصول یہ ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو گوارا کرنا چاہیے۔ اس اصول کو پیش نظر رکھیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ چند سو یا ہزار یا لاکھ آدمیوں کے ہلاک ہو جانے کے بنسبت زیادہ بڑا نقصان یہ ہے کہ حق باطل کے مقابلے میں کمزور پڑ جائے یا باطل جو ہے وہ حق کے سامنے غالب ہو جائے۔ لہٰذا اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جان و مال کے کم تر نقصان کو ہماری خوشنودی کے لیے گوارا کر لو۔ اور دوسرا حق ہے نفس کا حقوق، یعنی وہ حقوق جو خود ہماری اپنی ذات، ہمارے اپنے جسم کے لیے عائد ہوتا ہے۔ اور شاید ہم کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ انسان سب سے بڑھ کر خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اور یہ بات واقعی میں حیرت انگیز ہے، کیونکہ ظاہری طور پر تو ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت ہے، لیکن اگر ہم اس پر غور کریں گے تو ہم کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ انسان بہت ساری مرتبہ، بہت سارے موقعوں پر خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اور اپنے خود کے حقوق جو ہے وہ سلب کرتا ہے، ان میں کوتاہی کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس پر جب کوئی خواہش غالب ہو جاتی ہے تو وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، اور اس کی خاطر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جان بوجھ کر یا انجانے میں اپنا بہت کچھ نقصان کر لیتا ہے۔ اگر ہم ایک ایسے شخص کو دیکھیں جس کو شراب نوشی کی عادت ہے یا وہ شراب پینا پسند کرتا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ شراب پینے کے لیے پوری کوششیں صرف کر دیتا ہے، اپنی تمام طاقتیں جو ہے وہ لگا دیتا ہے کہ کسی طرح اس کو شراب مل جائے، لیکن وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ شراب پینے کی وجہ سے وہ خود اپنے آپ کا، اپنے نفس کا، اپنے جسم کا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ اور چونکہ اسلامی شریعت انسان کی فلاح و بہبود چاہتی ہے، اس کی بھلائی چاہتی ہے، اس لیے وہ اس کو خبردار کر دیتی ہے کہ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے اوپر خود تیرے اپنے بھی حقوق ہیں جن کی ادائیگی یا جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ ان تمام چیزوں سے اس کو روکتی ہے جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خودکشی کو حرام کر دیا، اس لیے کہ جب انسان خودکشی کرتا ہے تو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنے نفس اور اپنے جسم کے حقوق پامال کرتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے بندوں کے حقوق کے بارے میں۔ ایک طرف تو شریعت نے انسان کو اپنے نفس اور جسم کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، تو دوسری طرف یہ بھی قید لگا دی، یہ بھی پابندی لگا دی کہ ان حقوق کو ادا کرنے میں وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرے بندوں کو تکلیف پہنچے اور ان کے حقوق کی پامالی ہو۔ چنانچہ شریعت نے چوری کرنے کو، لوٹ مار کرنے کو، رشوت لینے کو، امانت میں خیانت کرنے کو حرام قرار دیا، اور وہ اس لیے کہ ان کاموں سے یا ان طریقوں سے انسان خود کو تو فائدہ پہنچاتا ہے مگر دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ چنانچہ یہ تو وہ پابندیاں تھیں جو شریعت نے اس غرض سے لگائی ہیں کہ ایک شخص اپنے نفس اور جسم کے حقوق ادا کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق تلف نہ کرے، مگر انسانی تمدن کی ترقی اور فلاحی و بہبود کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو نقصان نہ پہنچائے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ اس غرض سے شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں ان کا محض ایک خلاصہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔
انسانی تعلق کی ابتدا خاندان سے ہوتی ہے، چنانچہ خاندان میں اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو اس بات پر مکلف کیا کہ وہ روزی روٹی کا انتظام کرے، وہ کما کر لے کر آئے اور خاندان اور گھر کی ضروریات جو ہے وہ مہیا کریں۔ اسی طرح ایک بیوی کو مکلف کیا کہ وہ گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرے، گھر کو اچھی طریقے سے چلائے۔ ماں باپ کو مکلف کیا کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو پڑھائیں لکھائیں، اور بچوں کو اس بات کا مکلف بنایا کہ وہ جب بڑے ہوں تو ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، ان کو خوش رکھیں۔ اور خاندان کے بعد انسان کے تعلقات اپنے دوستوں، ہمسایوں، اہل محلہ، اہل شہر اور ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن سے اس کو کسی نہ کسی طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ ان سب کے ساتھ راست بازی اور حسن اخلاق کے ساتھ معاملہ کرو، کسی کی دل آزاری نہ کرو، فحش گوئی اور بد کلامی سے بچو، ایک دوسروں کی مدد کرو، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ ان چھوٹے دائروں سے نکل کر اب بڑے دائرے پر اگر ہم نظر ڈالیں گے جو تمام دنیا کے مسلمانوں پر حاوی ہے، اس دائرے میں اسلام نے ایسے قوانین اور ضابطے مقرر کیے ہیں جن سے مسلمان ایک دوسرے کی بھلائی میں مددگار ہوں۔ مثال کے طور پر قومی اخلاق کی حفاظت کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ جن عورتوں اور مردوں کے درمیان حرام رشتے نہیں ہیں وہ ایک دوسرے سے آزادانہ میل جول نہ رکھیں۔ اسی طرح سے اسلام ایسی تفریحوں اور مشغلوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو اخلاق کو خراب کرنے والی ہو اور بری خواہشات کو ابھارنے والی ہو اور وقت اور صحت اور روپیے پیسوں کو ضائع کرنے والی ہو۔ اور قومی اتحاد اور فلاح و بہبود کے لیے مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ آپس کی مخالفت سے بچیں، فرقہ بندی سے پرہیز کریں۔ اسی طرح مسلمانوں کو غیر مسلموں سے ان کے علوم و فنون حاصل کرنے اور ان کے کارآمد طریقے سیکھنے کی پوری اجازت دی، مگر زندگی میں ان کی نقالی کرنے سے روک دیا گیا۔ غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں مسلمانوں کو تعصب اور تنگ نظری کی تعلیم نہیں دی، ان کے بزرگوں کو برا کہنے یا ان کے مذہب کی توہین کرنے سے بھی منع کیا، ان سے خود جھگڑا نکالنے اور جھگڑا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے بقیہ تمام مخلوقات کے حقوق کے بارے میں۔ شریعت میں اس کے متعلق بکثرت احکام بیان ہوئے ہیں۔ مثلا جانوروں کو صرف ان کے نقصان سے بچنے کے لیے یا پھر ان سے غذا حاصل کرنے کے لیے ان کو ہلاک کرنے کی اجازت دی گئی، مگر بلا ضرورت کھیل اور تفریح کے لیے ان کی جان لینے سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح سے پیڑ پودوں کو بے ضرورت اور بے مقصد کاٹنے سے منع کیا ہے، اور اسی طرح سے پانی کو بے مقصد اور بے حاجت جو ہے وہ بہانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور جن جانوروں کا استعمال سواری کے لیے ہوتا ہے ان کے بارے میں آیا کہ ان کی استطاعت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو اور بے رحمی سے ان کو مت مارو۔ چنانچہ شریعت نے ہم کو بتایا کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے مسخر کی گئی ہیں، وہ چیزیں جن پر ہم کو اختیار عطا کیا گیا ہے، ان کا استعمال ہم کیسے کریں، ان کو نقصان نہ پہنچائیں، بلا ضرورت ضائع نہ کریں اور ان سے کوئی ایسا کام نہ لیں جن سے خود ہمارا نقصان ہو یا دوسرے انسانوں کا نقصان ہو۔ اور اب آخر میں ہم بات کریں گے کہ اسلامی شریعت عالمگیر اور دائمی شریعت کیسے ہے۔ عزیز ساتھیو، اگر کوئی شریعت کسی خاص ملک یا کسی خاص وطن میں رہنے والوں کے لیے ہو، یا اگر کوئی شریعت کسی خاص نسل کے لوگوں کے لیے ہو یا کسی خاص قوم کے لیے ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ شریعت کبھی عالمگیر اور دائمی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب ہم اسلامی شریعت کو دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اسلامی شریعت نہ کسی خاص قوم کے لیے ہے، نہ کسی خاص ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے، نہ کسی خاص زبان بولنے والے لوگوں کے لیے ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے اور اسلامی تعلیمات اور اس کے احکامات پر عمل کرے۔ چنانچہ ہر وہ شخص جو اسلامی عقیدے کو مانتا ہے یا اسلامی طور سے زندگی گزارتا ہے وہ شریعت اسلامیہ کا پابند اور مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، اب چاہے وہ اس دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو یا پھر کسی بھی نسل سے اس کا تعلق ہے۔ تو اس طرح سے شریعت اسلامیہ ایک عالمگیر اور دائمی شریعت ہے۔ عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، ان تمام باتوں کے ساتھ ہماری یہ کتاب مکمل ہوتی ہے، اور اس کتاب کے 7 ابواب پر ہم نے اپنی 7 ویڈیوز میں گفتگو کی اور اس میں دی گئی معلومات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو دین کو سمجھنے اور صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی ہے ہم اس کے پابند ہوں، مکمل طور سے اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں،
آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کتاب کو بار بار پڑھیں گے اور صرف ویڈیوز دیکھنے پر اکتفا نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ انتہائی اہم اور بنیادی معلومات پر مشتمل ہے یہ کتاب، اور ویڈیوز میں وہ تمام باتیں نہیں آ سکتی جو اس کتاب میں ذکر کی گئی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ صرف ایگزام دینے کے لیے نہیں بلکہ دین کی بنیادی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے اور اس کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اس کتاب کا بار بار مطالعہ کریں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایگزام دینے کے لیے اگر آپ اس کتاب کو پڑھتے وقت یا ان ویڈیوز کو سنتے وقت اپنے ساتھ ایک قلم اور ڈائری رکھیں جن پر آپ اپنے نوٹس چڑھاتے جائیں، کوئی نئی معلومات ہو، کوئی اہم پوائنٹ ہو، کوئی اچھی بات ہو، یہ ساری چیز جو ہے وہ آپ لکھتے رہیں گے، اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا ایگزام میں تو آپ کے ان نوٹس سے آپ کو فائدہ ہوگا ہی، 4-5 سال بعد بھی اگر آپ یہ چاہیں گے کہ اس کتاب کی معلومات پر نظر ڈالیں تو آپ کا خود کا لکھا ہوا خلاصہ، خود کی لکھی ہوئی تلخیص جو ہے وہ آپ کے لیے بہت معاون و مددگار ہوگی۔ تو عزیز ساتھیو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایگزام کے دن یا اس کے بعد انعامات کی تقسیم کے دن۔ اور اگر آپ کو قرآن و حدیث سے متعلق، اسلامی اور فقہی احکامات سے متعلق ویڈیوز دیکھنا پسند ہیں تو یوٹیوب پر میرا علم ریلز کے نام سے ایک چینل ہے، آپ وہاں وزٹ کر سکتے ہیں، اس کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ہے۔